بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس لباس میں باہر نکلنا، بازار جانا، شادی غمی کی مجالس میں شرکت کرنا پسند نہ کرتا ہو، معیوب سمجھتا ہو، اس لباس کو پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ بدن کے جس حصہ کو چھپانا فرض ہے، اگر وہ چھپا رہے تب بھی ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا جس کو پہن کر آدمی معزز مجلس میں نہ جا سکتا ہو، وہ مکروہ ہے۔ تنہائی میں بھی برہنہ یعنی ننگے ہو کر بغیر کپڑوں کے لباس ہوتے ہوئے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ صرف تہہ بند میں کرتے کے بغیر صرف بنیان یا صدری وغیرہ سے مردوں کے لیے نماز درست ہے، بشرطیکہ ناف سے گھٹنے تک کا حصہ برہنہ نہ ہو، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ ابا جبہ کے اندر آستین میں بغیر ہاتھ ڈالے ہوئے نماز مکروہ ہے۔ چوری کے کپڑے جو قیمتاً لیے گئے ہیں ان میں نماز صحیح ہے، مگر جان بوجھ کر چوری کے کپڑوں سے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور اگر نماز پڑھی تو نماز ہو گئی۔ رشوت کے کپڑوں سے نماز ہو جاتی ہے، مگر وہ شخص گناہ گار اور فاسق ہے، یعنی حرام کی کمائی کے کپڑوں سے نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن نماز ادا ہو جاتی ہے۔ جیب میں ناپاک چیز رکھ کر نماز نہیں ہوتی، اگر پڑھ لی تو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ اگر نماز کی حالت میں مردوں کا گریبان کھلا رہے تو اس سے نماز مکروہ نہیں ہوتی۔ عورتوں کو ساڑی وغیرہ باندھنا اور دھوتی سے نماز پڑھنا درست ہے، غرض کا پردہ پورا ہونا چاہیے۔ دھوتی یا پاجامہ اس کی کچھ خصوصیت نہیں ہے۔ قوم نصارہ کے مستعمل کپڑوں میں نماز پڑھنے کو جائز لکھا ہے۔ فقہا نے سوائے پاجامہ اور ازار کے کہ اس کے نجس ہونا ظن غالب ہے اور دھو لینا ہر ایک کپڑے کا احوط ہے، لہٰذا ازار و پاجامہ وغیرہ کا دھونا زیادہ ضروری ہے۔ تصویر والے کپڑوں میں نماز اگر جاندار کی تصویر ہے تو نہ ہوگی، اگر غیر جاندار کی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ نوٹ، کرنسی، پاسپورٹ، شناختی کارڈ، ویزا وغیرہ پر تصویریں مجبوری اور اضطراری کی حالت میں ہے، اس کا گناہ ان پر ہوگا جو ایسا قانون بنانے کے ذمہ دار ہیں۔ میلے کپڑوں میں نماز مکروہ نہیں ہے۔ روپے، نوٹ اور پوسٹ کارڈ وغیرہ پر تصویر ہوتی ہے، اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، جیب میں رکھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کوہنی تک آستین چڑھا کر نماز پڑھنا اور کوہنی تک آدھی آستین والی قمیض اور شرٹ وغیرہ پہن کر نماز پڑھنا منع ہے، اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ اگر وضو کرتے وقت آستین چڑھائی ہوئی ہو اور جماعت میں شرکت کے لیے جلدی میں آستین چڑھی ہوئی رہ گئی ہو تو نماز میں ایک ہاتھ سے آہستہ آہستہ اتارے، اس طرح نہ اتارے کہ عمل کثیر ہو جائے، یعنی دونوں ہاتھ استعمال نہ کرے کہ جس سے معلوم ہو کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ بھی خیال رکھے کہ گرمی اور پسینہ کی وجہ سے نماز کی حالت میں آستین چڑھانا عمل کثیر ہے، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ کوہنیاں کھلی ہیں تو نماز ہو جاتی ہے، مگر یہ خلاف سنت ہے اور مکروہ ہے، یعنی جب کہ کپڑا موجود ہے، اور اگر نہ ہو تو کچھ کراہت نہیں ہے۔ جیب میں رشوت کے پیسے رکھ کر نماز تو ہو جاتی ہے، اور نماز میں کراہت اس وجہ سے نہیں ہے کہ رشوت کا گناہ علیحدہ ہے، اور اگر کپڑا بدن پر رشوت حرام کمائی کے روپے سے بنا ہوا ہے تو اس سے نماز مکروہ ہے۔ نماز کوٹ پینٹ میں اگر یہ کپڑے پاک ہوں تو نماز ہو جاتی ہے۔ ریشمی کپڑا اور سونا بے شک مردوں کے لیے حرام ہے، اور نماز جو ان سے پڑھی گئی وہ صحیح ہے، مگر ظاہر ہے جب کہ استعمال ریشم اور سونے کا مردوں کا ہر وقت حرام ہے تو نماز بھی حرام ہے، مگر چونکہ وہ دونوں ناپاک نہیں ہیں اس لیے نماز ہو گئی۔ بازاری لٹھا ململ وغیرہ سے نماز درست ہے، یعنی نئے کپڑوں سے بغیر دھوئے۔ اگر تمباکو میں کوئی نجس چیز نہیں تو اس کے پاس رکھنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ نماز میں ٹخنوں سے نیچے پاجامہ وغیرہ لٹکا کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، ثواب سے محروم رہے گا۔ نماز کے علاوہ بھی ٹخنوں سے اوپر رکھنا ضروری ہے، حدیث میں ایسے شخص کے لیے بڑی وعید آئی ہے۔ نماز میں بلا ضرورت سجدہ میں جاتے ہوئے پاجامہ اوپر کرنا خلاف ادب ہے، ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص سجدہ میں جاتے وقت اپنے پاجامے کو اوپر کھینچتا ہے اور سجدہ سے اٹھنے کے بعد اپنی قمیض کے پیچھے کے دامن کو نیچے کرتا ہے تو ایسی حرکت اور عادت یقیناً مکروہ ہے، اور بعید نہیں کہ فعل کثیر ہو کر مفسد نماز ہو جائے، لہٰذا اس عادت سے احتراز لازم ہے۔ نماز کی حالت میں کرتا، شرٹ وغیرہ اور ٹوپی کا نکالنا اور پہننا اگر عمل یسر سے ہو، یعنی ایک ہاتھ سے اور اس طور سے ہو دیکھنے والا اس نمازی کو یہ خیال نہ کرے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو مکروہ ہے، اور اگر عمل کثیر سے ہو تو مفسد نماز ہے۔
اور ازار بند اور تہبند وغیرہ باندھنا بغیر دونوں ہاتھوں کے ظاہر و دشوار ہے، لہذا یہ عمل کثیر ہے اور مفسد نماز ہوگا۔ جوتا اگر پاک ہو یعنی اس کو نجاست نہ لگی ہو یا لگی ہو تو پاک صاف کر لیا گیا ہو تو دونوں صورتوں میں نماز اس کو پہن کر درست ہے، لیکن چونکہ اس زمانہ میں مساجد میں فرش، چٹائیاں، صفیں وغیرہ ہوتی ہیں اور جوتا پہن کر مسجد میں جانے سے فرش مٹی وغیرہ کے ساتھ ملوث ہونے کا احتمال ہے، اور نیز اس میں سوادبی کا بھی محسوس معلوم ہوتی ہے، اس لیے مسجد میں جوتا پہن کر نماز نہ پڑھے۔ اگر جوتا پاک ہے تب بھی یہ احترام مسجد کے خلاف ہے۔ عیدگاہ میں اگر گھاس پر نماز پڑھی جائے تو وہاں تو وسیع ہے، مگر فتنہ سے بچنا چاہیے۔ جو پڑھا سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو اپنے علماء کرام سے سیکھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کو، نماز کے واجبات، فرائض کو، نماز کے مسائل کو اپنے علماء کرام سے سیکھ کر اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ جو پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔